کی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مگر میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب پولنگ کا دن ہوگا تو نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ یقیناً یہاں پر آپ کی موجودگی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اتر پردیش کی سیاست میں انشاءاللہ تعالی اب کی بار مسلمان ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ آپ کا یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داروں کو جنہوں نے برسوں سے ہمارا ووٹ تو لیا مگر صحیح معنوں میں اقلیتوں سے اور خاص طور سے مسلم اقلیت سے انصاف نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کی آواز کو سنا جاتا ہے، جس کے پاس اس کے ووٹ سے منتخب شدہ جیت کر آنے والے اس کے نمائندے ہیں ان کی بات کو سنا جاتا ہے، جس کے پاس ودھائک ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، جس کے پاس نہ آواز ہے نہ طاقت ہے نہ ودھائک ہے تو ان کو یتیم اور کمزور سمجھ کر ان کو کونے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کڑوی ضرور ہے مگر یاد رکھیے یہ سچائی ہے۔ آج بھارت میں مسلمانوں کا مقام اگر ایک ہے، کیا ہے ہمارا مقام؟ ہمارا مقام ایک بینڈ باجے کی پارٹی کی طرح ہو کر رہ گیا کہ جب الیکشن آتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں کہ بینڈ بجاؤ، سیکولرزم کو بچاؤ۔ جب الیکشن آتا ہے تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ پنگی بجاؤ اور سیکولرزم کو بچاؤ۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ہارمونیم پر ساز نکالو تاکہ ملک کا سیکولرزم بچ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کی بارات جب نکلتی ہے دولہے کے گھر سے تو دولہا گھوڑے پر ہوتا ہے اور سامنے ہوتے ہیں بینڈ باجے والے، اور جب دولہا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی شادی ہونا ہے تو بینڈ باجے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس مقام میں اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا کام تھا دولہے کی بارات کو بینڈ باجا بجا کر لانا، اب تمہارا کام ختم ہوا، تم باہر رہو گے، کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہی حال مسلمانوں کا کر کے رکھ دیے ہیں لوگ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور نوجوانوں، میری بات کو سنیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں ایک فکر لے کر جائیں، ایک سوچ لے کر جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ اس آنے والے ودھان سبھا میں کیا آپ صرف ووٹ ڈالنے والے رہیں گے یا نیتا بھی بنیں گے، یا آپ صرف ووٹ ڈالتے رہیں گے اور وہی بینڈ باجا پارٹی کی طرح کوئی دولہا بنے گا، آپ اس کے واسطے بڑے بینڈ بجائیں گے، بڑے بڑے گانے گائیں گے، ناچیں گے، اور جب وہ جائے گا اس مقام پر جہاں پر شادی ہونا ہے تو وہاں پر کہا جائے گا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہو گیا، تو باہر رک جا۔ اسد الدین اویسی آپ کو پیغام دینے آیا ہے کہ ہم اب بینڈ باجا نہیں بجائیں گے، اب ہم جمہوری طریقے سے ان لوگوں کو بجا کر اپنے امیدوار کو کامیاب کریں گے۔ ہم جب بجائیں گے، جب ہم بجائیں گے تو یوگی آدتیہ ناتھ الٹا نہ سمجھے یہ بجانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم جمہوریت میں بجانے کی بات کر رہے ہیں، اور کیسا بجائیں گے؟ ہم اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر دبائیں گے اور دبا کر کہیں گے کہ بیٹا اب ناچو تم، اب باجا بجاؤ، اب پنگی بجاؤ۔ لگائیے آپ۔ سنیے، میں آپ سے داد حاصل کرنے نہیں آیا ہوں، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ
کہ شاعر بول رہا ہے واہ واہ مقرر مقرر کہہ رہے ہیں. یہ ایک سیاسی جلسہ ہے. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اتنی دھوپ میں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو سن لیجئے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میرے دل کے جذبات ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے دل میں دماغ میں بے چین مجھے کر دیتی ہے جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو جب عوام کے درمیان میں آتا ہوں تو اپنی تکلیف کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ویدھان سبھا کے چناؤ آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں اتر پردیش کی راجنیتی میں, اتر پردیش کی سیاست میں جس کسی سماج کا نیتا ہے اس سماج کی عزت کی جاتی ہے. اگر کوئی برہمن سماج کا ہے تو اس کا نیتا ہے. اگر کوئی ٹھاکر ہے تو کہے گا کہ یوگی ٹھاکر ہے ہمارا نیتا ہے. اگر کوئی یادو ہے تو کہے گا اکھلیش ہمارا ہے. اگر کوئی دلت ہے اس میں جاٹو ہے تو کہے گا کہ بہن جی ہے ہماری نیتا. اور اگر کوئی کرمی ہوگا تو کہے گا کہ انوپریا ہماری بہن ہماری نیتا ہے. کوئی آگرے کا باغل ہوگا تو کہے گا کہ وہ ہمارا نیتا ہے. بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تمہارا نیتا کون ہے اتر پردیش میں؟ نہیں, آپ کا نیتا اتر پردیش میں کون ہے بتاؤ. کوئی تمہارا نیتا ہے مسلمانوں کا؟ نہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو, اپنے آپ سے سوال کرو. جب سب سماج نے اپنا اپنا نیتا بنا لیا, اپنا پاور بنا لیا, 19% مسلمان اتر پردیش میں, ایک کسی کو نیتا بنایا آپ نے. یہ مجھ سے مت کہو, یہ اپنے آپ سے کہہ کر دلاسا مت دو کہ نہیں یہ پارٹیاں کسی کو نیتا بنانے نہیں دیتی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جمہوریت ہے. بھارت کا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نیتا بنے, اور اگر یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں اگر آپ کو نیتا نہیں بنانا چاہتی ہے تو کیا آپ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ آگے بڑھ کر اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اسد الدین اویسی یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا. اسد الدین اویسی اتر پردیش کو اس لیے آیا ہے, آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا. اس وقت تک آتا رہوں گا, اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک اللہ میرے جسم میں ایک سانس کو باقی رکھے گا. میں اپنے مرنے سے پہلے, اللہ مجھے بلانے سے پہلے میری ایک ہی خواہش ہے کہ اتر پردیش میں اسد الدین اویسی سے بہتر ایک نہیں بلکہ 100 نیتا بنے جو آپ کی آواز بن سکے. سنیے, کانپور کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں کون جیتا یہاں سے؟ کون جیتا؟ سانسد کون سی پارٹی کا ہے؟ ڈریے مت, زور سے بولیے. کیا آپ نے اس کو ووٹ دیا؟ کیا آپ کسی کو جانتے کانپور میں مسلمان نے ووٹ دیا؟ کیا آپ کسی اتر پردیش میں کسی مسلمان کو جانتے جس نے مودی اور یوگی کو ووٹ دیا؟ پھر کیسے جیتا؟ کیسے جیتا؟ پھر کیسے جیتا بتائیے نا, کیسے جیتا؟ کس نے جتایا؟ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں رہتا. یعنی مسلم ووٹ کی بات آئے گی, تم ہم کو چھوڑ کر نہیں جانا, تم ہمارے گھر کے نوکر ہو, غلام ہو, قیدی ہو, تم اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنا, ہم تمہارے آقا ہیں, ہم سوچیں گے. مگر جہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کے ووٹ کا معاملہ آئے گا, ہمارے برہمن بھائیوں کے ووٹ کا معاملہ آئے گا, یادو بھائیوں کے ووٹ کا معاملہ آئے گا, ٹھاکروں کے ووٹ کا معاملہ آئے گا, جاٹ کے ووٹ کا معاملہ آئے گا, اور ادر بیک ورڈ کلاس کے ووٹ کا معاملہ آئے گا, سب خاموش بیٹھے رہیں گے. وہ نہیں کہتے یہ بات. آپ میری بات کو یاد رکھنا, جیسے جیسے چناؤ قریب آئے گا لوگ آئیں گے جس کو میں دلے کہتا ہوں, وہ دلے آئیں گے تمہارے درمیان میں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں, اور میں ان دلوں سے کہا ہوں میرے سے مقابلہ کرو, بحث کرو, تم 10 منٹ نہیں کر سکتے میرے سامنے.
कहा था ना, यूपी को ये 2 लड़के पसंद हैं, बह गए, 300 बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। अब हम जब आ रहे हैं, अच्छा मंजलिस क्या करती है, हम सिर्फ भारत के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीट लड़े, एक हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, हमने बीजेपी को फिर से हराया। नरेंद्र मोदी आकर मेरे खिलाफ कैंपेन किए, आपके मुख्यमंत्री को भी लाया गया था, बाबा भी आए थे। फिर ये राहुल गांधी भी आए थे, चार मीनार के दामन में जलसा किए। कांग्रेसी कह रहे थे कि हमको जलसा करने नहीं देगी मजलिस, हमने कहा करो चार मीनार के दामन में। हमारे लोकल डीसीपी साहब बोले कि सर आपको कोई एतराज नहीं है, बोले हम क्यों एतराज है, कोई कहीं पे कर सकता। जलसा किए, मीडिया के लोग आकर पूछे कि इनका जलसा हुआ, मैंने कहा हाँ ये 4 मीनार हमारे अब्बा की इमारत है, अब्बा के सामने आई है। कुछ नहीं चला, हार गए। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मजलिस पर डाल दो, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का मुसलमान इन बातों को समझ जाएगा कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है और मेरे वोट से मोदी बीजेपी नहीं जीत रही है, मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल जब करूंगा, जब अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करूंगा, जब हम मुत्तहिद रहेंगे, आपके दिलो दिमाग में शुकूक और शुबात होंगे। अरे नहीं, इसको वोट देंगे तो क्या होगा। मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मर्तबा कभी अपने आप के लिए वोट देकर देखो। तुमने बरसों इन तमाम को वोट दिया, क्या हासिल हुआ तुमको बताओ। तुमने आज हम तमाम ने सुना कि अतीक साहब की अहलिया हमारी बहन है, उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगलूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती, बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम, घरों को डिमोलिश कर दिया गया। आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में केस बुक हो जाता है। मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल और 15 साल के दरमियान में जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 60% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेजुएट सबसे कम निकलते हैं तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप, कब उठोगे आप, बताओ। तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया, तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, अब यहां से उठना है, आपको उठना है और ऐसे उठोगे इंशाअल्लाह ताला जैसा अल्लाह के हुक्म पर जो सूरज निकलता है, ये बादल छटाइए, तुम मेरी बात को याद रखो इंशाअल्लाह ताला। सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें चमकाएंगी आपको, और जब धूप आएगी तो दुनिया समझेगी कि हां, जिसको हमने 60 साल झूठ और धोखा देकर दबा कर रखा, आज वो बाशऊर हो चुका है, आज वो अपने हक को पहचान चुका है, आज वो उठ चुका है। याद रखो, अगर आज आप नहीं उठेंगे तो नुकसान किसका होगा। नुकसान समाजवादी का नहीं होगा, नुकसान बीजेपी का नहीं होगा, नुकसान कांग्रेस का भी नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। मैं नौजवानों से, उनके बड़ों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को लुटा दिया इन तमाम लोगों के लिए, खुदा के लिए इन बच्चों की जवानी को मत लुटने दीजिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।